وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شیخ بچوں کو سامنے جو ہے نا ان کو بچوں کو ہٹا دو سامنے سے بچے کو ہٹا دو سامنے سے بچے کو ہٹا دو بچے کو ہٹا دو. اسٹیج پر جلوہ افروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پیغام امن ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کا میسیج یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والے امن و شانتی کے علم بردار بنے، جہاں رہیں خود امن و شانتی کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو امن و شانتی کے ساتھ رہنے دیں. انہیں یہ اجازت نہیں
کہ جہاں وہ رہتے ہوں وہاں کوئی انتشار یا بدامنی پھیلائیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی 99 صفتوں میں سے ایک صفت مومن بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام، کچھ اسماء، کچھ صفات گنائے گئے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت مؤمن بھی ہے۔ جب آپ ترجمے والا قرآن کھولیں گے اور مومن کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا امن دینے والا۔ مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا نہیں، امن دینے والا۔ اب بتائیے، جس کی صفت ہی ہو امن دینے والا، وہ کوئی ایسی کتاب نازل کرے گا جو بدامنی پھیلانے والی ہو؟ اگر کوئی ایسی کتاب دے دے جس میں بدامنی کی تعلیم ہو تو اس کا نام مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے، قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، قرآن فتنہ و فساد پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن بدامنی اشانتی پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دیں کہ سورہ حشر کی ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ہے، وہاں ایک صفت مومن ہے۔ ذرا مومن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ ترجمہ کر کے بتائیں۔ اگر ترجمہ امن دینے والا ہے تو بتائیے، جس کا نام ہی امن دینے والا ہو، جس کی صفت ہی ہو امن دینے والا، وہ بھلا کیسے کوئی ایسا پیغام دے سکتا ہے، کوئی ایسی کتاب نازل کر سکتا ہے جو بدامنی پھیلانے والی ہو؟ نام کچھ ہو، پیغام کچھ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ جب اس کا نام مومن ہے، امن دینے والا ہے، تو اس نے جو کتاب انسانیت کو بھیجی ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام بھی امن دینے والا ہی ہے، بدامنی کی تعلیم دینے والا ہرگز نہیں۔ ورنہ اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت مومن کا تذکرہ کیوں ہے قرآن حکیم میں؟ دوسرے ایک نقطہ اور ذہن نشین رکھیں کہ رحم اور نفرت، رحم اور بدامنی، رحم اور اشانتی، رحم اور فتنہ و فساد، رحم اور جنگ و جدال، رحم اور قتل و قتال، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ بتائیے، جو رحم دل ہوگا کبھی فتنہ و فساد کرے گا؟ ورنہ کہا جائے گا کہ یہ رحم دل ہی نہیں ہے۔ جو فتنہ و فساد مچائے اس کو کہا جائے گا یہ رحم دل ہے۔ گویا جو رحم دل ہوتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فتنہ و فساد نہیں پھیلاتا، فتنہ و فساد کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے تڑپ جانا، یہ رحم ہے۔ دلیل اس طرح، وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا
فانطلق انسان الى غيضة فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد میں لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر جا رہے تھے. ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا, ایک جگہ آپ رکے. ایک صاحب ذرا قریب ہی ایک جھاڑی تھی, جھاڑی میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جو لال چڑی کا تھا. ہمارا کہتے ہیں لال چڑی, چھوٹی چڑیا ہوتی ہے. اس گھونسلے کے اندر ایک بڑا خوبصورت انڈا رکھا ہوا تھا. انہیں انڈا بڑا اچھا لگا, انڈا لے کر لشکر میں آ گئے. لال چڑی جب اپنے گھونسلے میں آئی تو انڈا نہ پا کر سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ انڈا لے جانے والا انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ہوگا. اس لیے کہ ایک بات ذہن نشین کریں کہ جانوروں کے ہاں غلط اور صحیح کی تقسیم نہیں ہے, لیکن مفید اور مضر کی تقسیم ہے. جانور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مفید کیا ہے, جانور یہ سمجھتا ہے میرے لیے مضر کیا ہے, میرے لیے نقصان دہ کیا ہے, میرے لیے فائدہ مند کیا ہے. جانور سمجھتا ہے, لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ نہیں سمجھتا. تکلیف دینے والی چیز کون سی ہے, آرام دینے والی کون سی چیز ہے, یہ تقسیم تو ان کے یہاں ہے, یہ سمجھتے ہو. لیکن غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ صلاحیت ان کو نہیں دی گئی ہے. اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ تکلیف مجھے جو پہنچی ہے انہی لوگوں میں سے کسی آدمی کے ذریعے پہنچی ہے. چڑیا اڑتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آئی, پھڑپھڑانے لگی. فجاءت الحمرة ترف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفع یرف مانے پھڑپھڑانا, پھڑپھڑانے لگی. کبھی آپ کے سر پر پھڑپھڑاتی, کبھی صحابہ کرام کے سر کے اوپر پھڑپھڑاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کو دیکھا, چھوٹی چڑیا ہے, اس کی یہ بے چینی, اس کا یہ اضطراب, اس کی یہ پریشانی دیکھ کر کے نبی کا دل تڑپ اٹھا. فرمایا ایکم فجا ہذہ, اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے, کس نے درد مند بنایا ہے؟ بتائیے. یہ حدیث اگر موجود ہے تو پھر اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے والے اس حدیث کا جواب دیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو بے قرار دیکھ کر کے نبی کا دل بے قرار ہو گیا, نبی کا دل بے چین ہو گیا. اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ایکم فجا ہذہ, اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد پہنچایا ہے, کس نے درد مند بنایا ہے, یہ بے قرار کیوں ہے, یہ مضطرب کیوں ہے, یہ پریشان کیوں ہے, اس کی پریشانی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں. فقال رجل من القوم, ایک آدمی اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول, لگتا ہے وہ چڑیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ انا اصبت لها بيضا, میں اس جھاڑی میں گیا تھا, وہاں سے اس کا انڈا لے آیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ارددہ, جاؤ یہ انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ. اللہ اکبر. بتائیے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بے قرار ہونے پر جو نبی بے قرار ہو جائے, بتائیے اس مذہب کے اندر رحم کا کتنا اعلیٰ تصور ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی مذہب اس طریقے کا اعلیٰ درجے کا رحم اپنی کتاب میں پیش کر کے بتائے. تو جو مذہب رحم کی تعلیم دے, جو نبی اتنا رحیم ہو, وہ بھلا بدامنی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے نمایاں صفت رحمان اور رحیم ہے. قرآن شروع ہونے سے پہلے ہم کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے ساتھ کون سی صفت آئی ہے؟ رحمان کی اور رحیم کی. اور کوئی صفت آئی ہے؟ اس کے بعد ہم کچھ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. لیکن پہلے قرآن شروع کرتے وقت, کوئی کام شروع کرتے وقت, سب سے پہلے جب ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفت کا تصور ہوگا؟ اس کی صفت رحم کا. اور آؤ میں بتاؤں کہ شریعت اسلامیہ میں رحم کا کیا تصور ہے. اللہ کہاں ہے؟
بولو ہر جگہ ہے عرش پر مستوی. الحمدللہ یہ تو معلوم ہو گیا آپ لوگوں. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. وہ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے, اپنے وجود کے ساتھ نہیں. اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. اب ایک حدیث پاک دیکھیں, بڑی پیاری حدیث ہے, لے کر جاؤ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوبہ ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب میں لکھا, کتب فی کتابہ, اس نے اپنی ایک بک میں لکھا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ بک کدھر ہے اور اس بک میں کیا لکھا؟ دو سوال پیدا ہوتے ہیں نا. لما خلق اللہ الخلق, اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا. کتب فی کتابہ, اپنی کتاب میں لکھا. سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا اور وہ کتاب ہے کہاں؟ What did he write and where that book is? وہ کتاب ہے کہاں؟ یہ دیکھنا ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ, اتنی معزز کتاب ہے وہ. عرش کے اوپر ہی, جہاں وہ مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے نا, عرش کے اوپر ہی وہ کتاب اس کے بازو میں رکھی ہوئی ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ, وہ کتاب